بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ میرے دوستو، آج کا میرا موضوع ہے کہ جو بھائیوں میں اختلاف ڈالے یا جو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں صلح کر لیں خدا کے لیے۔ غلط فہمیاں انسان کو بہت دور لے جاتی ہیں۔ یہ رویہ، آپ لوگوں کا رویہ آپ کے ماں باپ کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ ہاں، مسائل ہیں گھروں میں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ٹھیک ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں بچوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے، لیکن خدایا آپس میں مل جل جائیے، اکٹھے ہو جائیے۔ مومن کبھی کسی کے لیے بغض نہیں رکھتا۔ ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے، ہزاروں دوست ملیں گے، ہزاروں چلے، لیکن جو بھائیوں کی بات ہے، یہ تکلیف زیادہ تر جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے گی، آپ کا بھائی آپ کے سامنے آئے گا، دوسرا کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کے خاندان والے پہلے پہنچیں گے، دوست بھی پہنچیں گے، دوست بھی اچھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی رکھیے، اخلاق کو بڑھائیے، اخلاق کو کم نہ کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ تعلق کو کلوز کریں، تعلق کو بڑھائے جتنا بڑھتا ہے، لیکن جو شخص اپنے بھائیوں سے وفاداری نہیں کر سکتا وہ کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا۔ جو خاندان اپنے خاندان کے قریبی خونی رشتوں سے ایسے لڑائیاں زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ سب جتنے بھی ہیں خاندانوں میں جھگڑے ہیں، کوئی زمین کی وجہ سے، کوئی زر کی وجہ سے، کوئی عورت کی وجہ سے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں۔ یہ دنیا ہے، جنت نہیں، یا ہوتے رہیں گے اور ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اپنے اندر بغض کو رکھنا، غصے کو رکھنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں، اس دور میں بھی بہت زیادہ ایسا معاملہ آ رہا ہے۔ جو شادی شدہ ہے، ماں باپ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرے بچے اکٹھے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ مر جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اکٹھا رہنا چاہیے۔ آپ خاندان والوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں تو ہم ملتے نہیں، آپس میں بولتے نہیں، ہمارے اختلاف ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ ایک باپ کی اولاد ہیں۔ یہ دولت کے جو ہے نا زاویے جو بنے ہوئے ہیں، دولت ہے، دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جس اسٹیج پہ ہوں نا، مجھے پتہ ہے الحمدللہ، میں دیکھتا ہوں کافی لوگوں سے بہتر ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے غصے والا بھی ہوں، لیکن کبھی غصہ کرتا ہوں تو ان کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں۔ اگر وہ غصہ کر بھی لیتے ہیں تو ان سے پیار سے منا بھی لیتا ہوں۔ مجھے ایک آواز دیتے ہیں، میں اکٹھا ہو جاتا ہوں ان کے پاس، میں سوری کہہ لیتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے بھائیوں کو کلوز کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوشش کریں آپس میں سارے بھائی۔ ہاں ٹھیک ہے، بیویوں میں ہوں گے معاملات، ہوں گے، وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں، شادی شدہ ہے تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو بیویوں کو سمجھائیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتی تو ٹھیک ہے، آپ بھائی باہر جائیں، آپس میں اکٹھے ہو، ایک جگہ بیٹھیں، میٹنگ کریں، کوئی معاملات ہو اس کو حل کریں۔ کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ آپ جس اسٹیج پہ بھی ہوں گے لوگ بڑے چیک کرتے ہیں آپ کو، کیمرے لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے پورا خاندان میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپس میں ان بھائیوں کی محبت نہ پیدا ہو، لیکن تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جن سے کوئی دلی رشتہ خلوص ہوتا ہے، آپ لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو کوشش کیجئے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں۔ اگر چھوٹا ہے جا کر بڑے کو کہہ دیتا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں تو کوئی بات نہیں۔ وہ اللہ کے لیے آپس میں مل جاؤ۔ یہ زندگیاں بہت مختصر زندگیاں ہیں۔ بھائیوں نے ہی کندھا دینا ہے، سب سے پہلے بھائیوں نے آنا ہے۔ وہ بھائی کی اگر عزت نہیں ہوگی تمہاری عزت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لوگ تمہیں ایک چلا رہے ہیں، ایک نشانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں تو اتنی عزت دے رہے ہیں لیکن تیرے بھائی کو عزت نہیں دے رہے۔ اگر تو سمجھدار ہے یا وہ سمجھدار ہے بھائی تمہارا، اگر کوئی بھائی بھائی کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو نہ، بھئی ہم بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں وقتی طور پہ کوئی اختلاف ہے تو ہم نے تو
آج نہیں تو کل مل جانا ہے. بھائی آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارا گھر ہے, ہم کو کس طرح چلانا ہے, ہم نے بھائیوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے. اتنے بڑے باتیں نہیں ہوتی. بھائیوں میں چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں. بھائیوں میں دشمنیاں اتنی نہیں بڑھانی چاہیے. عورتیں ہیں, عورتیں کہتی رہتی ہیں, عورتوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے, بچوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے. خاندانوں کو نہ چھوڑیے, خاندانوں سے محبت کیجیے. اگر کسی میں غلط فہمی ہو جائے اس کو کوشش کریے. یہ عقل مندی ہے. یہ کون سی مندی کہ میں نے بالکل اس کو چھوڑ دیا, وہ اکیلا ہے, مجھے لوگ اتنے چاہتے ہیں, اس کو نہیں چاہتے. یہ لوگ چاہنے والے نہیں ہیں. اصل رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا. اس خاندان میں فلاں ہے, اس کو نہیں آنا چاہیے تھا, وہ غریب ہے. کوئی امیر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کسی کو امیر بنا دیتا ہے, غریب بنا دیتا ہے, اسی خاندان میں پیدا کر دیتا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کے بس کی بات نہیں. کوئی دنیا کا ایسا مائی کا لال نہیں جو کسی کو نہ پیدا کرنے, ادھر نہیں پیدا ہونا, آپ نے ادھر پیدا ہونا ہے, وہ کہیں اور پیدا ہو جاتا. اللہ نے جب چاہا تو وہ جہاں چاہا اس کو پیدا کر دیا. اس کو میرا بھائی نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تم ٹھیک ہو؟ اپنی مرضی سے وہ آیا تھا تمہارے گھر میں؟ نہیں, اللہ نے اسے پیدا کیا تھا. کوئی کسی کے خاندان میں بغیر وجہ سے نہیں آتا. جب اللہ چاہتا ہے تو اس خاندان میں پیدا ہوتا ہے. یہ اس کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. دشمن بھی ہوتے ہیں. اگر کسی کے بعد کوئی, اللہ نے اپنے موت کا اختیار, دولت کا اختیار, سب چیز کا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ورنہ لوگ تو چاہتے تو کب کی دنیا کو مار دیتے, پیغام بھیجتے. جس سے دشمنی ہوتی تو وہ اس کے مطابق نہیں, اس کو مار دیتے, کہتے اس کو پہلے دے دو موت. لیکن موت کی بھی اللہ نے ترتیب رکھی ہے. کوئی کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر مار نہیں سکتا. کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا اللہ کے سوا. اگر انسان ایک وقت کی روٹی کھلاتا ہے تو وہ بھی پتہ نہیں کتنی عرصے تک اپنے ذہن میں رکھتا ہے. ہر انسان اپنا نصیب کھاتا ہے. خدایا آپس میں محبتیں بانٹے, آپس میں الجھے مت. اگر میری کوئی بات کو سنے, غور سے سنے, اگر کوئی سمجھدار ہے. یہ ٹک ٹاک کی دنیا ہے, اس کو ایسے نہ لیا کرو. ہم مسلمان بھی ہیں, ٹھیک ہے, بعض دفعہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہم میں بھی جذبات ہیں, ہم میں بھی ہے. ہر انسان کے اندر دل ہوتا ہے, کر دیتے ہیں, غلطیاں کر جاتے ہیں. لیکن دلوں میں بغض نہ بنائیے. اس کو ہمیشہ کے لیے نفرتوں کو کم کرنا چاہیے, نفرتوں کو بڑھانا نہیں چاہیے. اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. ہاں آپ کتنے بھی عقل مند ہوں گے, ٹھیک ہے, مانتا ہوں کہ جسم طاقتور تو عقل طاقتور. اب ہم ضعیف ہو چکے ہیں تو ہماری عقل بھی ضعیف ہو گئی. ٹھیک ہے, ضعیف ہوئی ہے, حافظہ کمزور ہوا ہے, نظر کمزور ہوئی ہے, لیکن ہمارے اندر وہ دل جو ہے سب ہمیشہ وہی محبتوں بھرا ہے. ہمارا دور اچھا تھا, آپ کا دور اچھا نہیں. یہ کیا ہے؟ نہیں, دور نہیں, دور وہی ہے, زمانہ وہی ہے. زمانے کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے, صرف انسان بدلتا جا رہا ہے. آپس میں اتفاق سے رہیے. اپنے بھائیوں بہنوں کا پہلے خیال کیجیے. جو تم دنیا میں تعلق بنا لیں, لوگ تمہیں سلوٹ کرتے پھریں, تمہارا بھائی تم پہ راضی نہیں. کس وجہ سے راضی نہیں؟ کبھی غور کیا؟ شام کو سوچا مجھے جی لوگ بہت عزت کرتے ہیں, میرا بہت مقام ہے. کیا مقام ہے؟ ماں تمہاری راضی نہیں, باپ تمہارا راضی نہیں, بہن تمہاری راضی نہیں. اگر ایک آدمی کو آپ چھوڑ دیں گے, وہ تو پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں, اس کو ٹھیک کیجئے, کوشش کریں. اس خاندان کو چلانا ہے, یہی تو ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے, پیسہ کمانا کوئی نہیں ہے. پانا آسان ہے, چلانا مشکل ہے. شادی کمال نہیں, شادی کو چلانا کمال ہے. بھائی ہونا کمال نہیں ہے, بھائیوں کو لے کر ساتھ چلنا کمال ہے. خاندانوں کو آپس میں اکٹھا کرنا کمال نہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ چلنا کمال ہے. ان میں کچھ ناراض ہے, کچھ راضی ہے. تو میں سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر کسی بھائی کا میری وجہ سے دل ٹوٹا ہے تو میں اس کے لیے
آج ویڈیو میں معافی مانگتا ہوں. اگر اس کو ہے تو میرا نمبر ہے، میرے نمبر پہ وہ کال کرے. اس وجہ سے میں ناراض ہوں، اس کے گھر جا کر معافی مانگوں گا. میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خدایا اپنے دلوں میں جو بغض ہے اس کو نکالیے. حسد اور بغض، یہ حسد بیماری ہے، بغض بیماری ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر مسلمان کو بچائے. ہم ایک مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کا پیغام ہے کہ جس بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اچھا نہیں کرے گا، برا سوچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں دے گا. اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی کے لیے بھی بغض رکھنا اچھی بات نہیں. اپنی زندگیوں میں اس طرح کی زندگیاں نہ بنائیے کہ نفرتیں بڑھاتے جائیں. آپ تھوڑی سی زندگی لے کر آئے ہیں تو آپ محبتوں کو بانٹیں، نہ کہ اپنے بھائیوں کے لیے اتنی مشکلیں پیدا کر دیں کہ آپ کے دلوں میں نفرتیں ہوں. ٹھیک ہے، پھر آپ سمجھدار کیا ہے؟ عورت کو اور مرد کا فرق نہیں ہے. عورت کو اللہ نے کب ضرب بنایا ہے، وہ جلدی غصے میں آ جاتی ہے اور جلدی خوش ہو جاتی ہے. لیکن اصل میں آپ کو تو اللہ نے پورا دماغ دیا ہے. تمہیں مرد بنایا، حکمران بنایا ہے. تم نے سارے ذمہ داریاں ہیں تجھ پہ. بیوی کو لے کر بھی چلنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی چلنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی چلنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ بھی چلنا ہے، اپنے کسٹمروں کے ساتھ بھی چلنا ہے، اپنے کاروبار میں سب دوستوں کے ساتھ چلنا ہے، اپنے دفتر میں اپنے کولیگوں کے ساتھ بھی چلنا ہے. یہ اس لیے بنایا ہے. پورے مرد بنیے، آدھے مرد نہ بنیے کہ ہم نے تو صرف اسے رکھا ہے. یہ تک جو چناؤ نہ کیجیے. چھوٹے بڑے کا جو ہے نا اپنے لوگوں کے ذہن میں سوار، اس کو نکال دیجیے. کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. اصل میں ہماری سوچ چھوٹی ہوتی ہے. ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. پتہ ہے بندے کو زندگی کتنی ہے. میرا یہ پیغام تھوڑا سا کئی دوستوں کو سخت لگے گا، حقیقت ہے. یہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کی مثال میں تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے خاندان میں کسی سے بھی مجھ سے غلطی ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اگر اس کو کوئی واضح طور پہ مجھے بتا دے کہ مجھے یہ تکلیف ہے تو میں اس کے گھر جا کے معافی مانگ لیتا ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. خدایا اس بات کو غور سے سنیے. اتنی لمبی ویڈیو کو کوئی سنتا نہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہم جس طرح بھی مصروف ہیں. یہ 4 دن کی جوانی ہے. 10 سال جوانی ہوتی ہے. 10 سال کے بعد پھر وہ بھی بندہ جو ہوتا ہے اس کے دیکھنے والی باتیں ہوتی ہیں. آج آپ یہ رویہ کر رہے ہیں، کل کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا رویہ ہوگا کہ آپ کے بچے بھی ایسے ہی کریں گے. بچوں کو تو پیغام آپ نے بچپن میں دے دیا. پھر جانا کسی مولوی کے پاس دعا کرنا ہمارے بچوں میں طلاق نہیں ہے، ہمارے بچوں میں پیار نہیں ہے. پھر آپ کو اسی تکلیف سے بھگتنا پڑے گا. بچپن میں بتائیے کہ بھائی ہم گزارا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے آپ چاچے ہیں، تائے ہیں، جو بھی ہیں، بھائی اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. بچوں کو ڈانٹیے. بیوی ہے تو اس کو بھی سمجھائیے. اگر وہ نہیں سمجھتی تو کم سے کم اس کو اتنے سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سخت جان پہ ہوتی ہے عورتیں، مختلف مزاج کی ہوتی ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنے خاندان کو رکھنے ہیں کہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے رجحان کہاں ہے. ہر آدمی کا رجحان وہی ہو رہا ہے جہاں اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کا خاندان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. عورتیں کوشش کرتی ہیں تو ہوتی ہے. آپ مرد ہو کر کوشش نہیں کرتے اپنے اپنے خاندان کو جوڑنے. آپ سے تو عورتیں بہتر ہیں. آپ عورتوں سے بھی نالائق ہیں. وہ ہمیشہ آپ کو اپنے خاندان سے جوڑے رکھتی ہے، لیکن آپ کے خاندان کو توڑ دیتی. آپ حکمران کس چیز کے ہیں؟ کوشش کیا کریں میرے بھائی، کوشش کیا کریں. میری بات اگر کسی کو بری لگے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. بات سخت ضرور ہے لیکن اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہ ایک نہیں، خاندانوں میں پورا دنیا پر ہی پڑی ہے. اس طرح لوگوں سے بنی ہوئی ہے، لوگوں سے تعلق ہے، بہن بھائیوں سے تعلق ختم ہے ہمارے. یہ کیا بات ہوئی؟ بس سسرال والے اچھے ہیں، اپنے جو ماں باپ بہن بھائی برے ہیں. وہ ایک عورت ہو کر آپ کو جوڑ رہی ہے اس خاندان سے. آپ اپنے خاندان والے ہو کر، مرد ہو کر بھی آپ جو توڑ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو. بھیا اس کے خاندان سے بھی رکھیں.
بیوی کے خاندان سے بھی اچھا اخلاق سے پیش آئے، اپنے خاندان کو بھی ساتھ لے کر چلے. یہی مردانگی ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی مردانگی کو کس طرح ثابت کرتے ہیں. لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، حکمت عملی سے، پیار سے، محبت سے اس چیز کو حل کرنا ہے.